اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پراسرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی احاطہ تک نہیں کر سکتی۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے ایسی کئی ساری مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا جو عجیب الخلقت اور عظیم الجثہ تھی۔ ان مخلوقات کی شکلیں اتنی خوفناک اور بھیانک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ جنات اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روح زمین پر راج کیا کرتی تھی۔ یہ مخلوقات کون کون سی ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی اور یہ مخلوقات آج کہاں پہ ہیں؟ معزز دوستو، اس طرح کے کئی سوالات کے جواب ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 بلین سال ہو چکے ہیں، اور اس روئے زمین کو وجود میں آئے 4.54 بلین سال گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو خلق کرنے کے بعد اس زمین پر بہت سی عجیب الخلقت مخلوقات اور خوفناک مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا۔ یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس روئے زمین سے ختم ہوتی چلی گئیں، پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات اس روئے زمین پر آباد ہوتی چلی گئیں، جہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کو خلق فرما دیا۔ معزز دوستو، انہی عجیب الخلقت مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھی جو نہایت ہی طاقتور اور شریر تھی۔ اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنوں سے پہلے کوئی اور مخلوق آباد نہ تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انہی خوفناک مخلوقات میں سے ایک ہن اور بن بھی ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں اشارتاً ملتا ہے، اور جن کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا، اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھی۔ جب اس شریر مخلوق نے اس روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا اور اس قوم پر مسلط کر دیا۔ تو جنات نے ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر ہلاک کر دیا، اور جو باقی بچے ان کو مار مار کر اس روئے زمین سے باہر نکال دیا۔ اس طرح جنات ہن اور بن نامی مخلوق کے بعد اس روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ، تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتا ہے جو پھر سے فتنہ و فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ معزز دوستو، فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے اس روئے زمین پر فتنہ و فساد، قتل و غارت دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ہن اور بن نامی مخلوقات نے اس روئے زمین پر فتنہ پھیلایا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جنات نے ان کو قتل کیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، کہ اب تو ایک ایسی مخلوق کو اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے، یعنی فتنہ و فساد، قتل و غارت برپا کریں گے۔ لہٰذا قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اور جنوں سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا پر آنے سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد۔ مخلوق نے اس دنیا پر فتنہ و فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنات کو ان پر مسلط کر دیا، اور فرشتوں اور جنات نے مل کر ان اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد جنات اس روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی، پھر اس کے بعد اس روئے زمین پر جنات آباد ہوئے،
اور جنات کئی سالوں تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جنات بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور جنات نے بھی اس روئے زمین پر فسادات اور قتل و غارت شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف سے ایک فرشتے کو ان کی طرف بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی ایک نہ سنی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ تو اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کئی جنات مارے گئے اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر جزیروں اور سمندروں میں قید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس روح زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ معزز دوستو، اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کئی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنوں سے پہلے اس روح زمین پر آباد تھی۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت عجیب و غریب تھی۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں کہ جن کے پر تھے اور یہ ہواؤں میں اڑا کرتی تھی، اور ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھی کہ جن کے 2 چہرے تھے، ایک چہرہ آگے کی طرف اور ایک چہرہ پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اسی روح زمین پر اللہ رب العزت نے ایک ایسی بھی مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جس کا جسم ایک شیر کی طرح اور منہ پرندے کی طرح، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی، اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اور اس روح زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چوری کی طرح لمبے لمبے اور تیز بھی تھے، اور اس کے لمبے لمبے کان بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روح زمین پر پیدا کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روح زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر کے اوپر آباد تھی، جبکہ باقی مخلوقات سطح سمندر سے اندر۔ معزز ناظرین، یہ باتیں سننے میں تو بہت ہی عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید نہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی فرمانبرداری کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا محب رکھے، آمین۔